PMI نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سبیحہ تبسم۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گجویل اور کاماریڈی سے پرچہ نامزدگی کیا داخل۔ ایک حادثے میں بال بال بچ گئے وزیر KTR۔ دنیا بھر میں عالمی یوم اردو کا اہتمام، علامہ اقبال کو خراج عقیدت۔ محمد مبین کو بہادر پورہ اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جمعرات کو گجویل اسمبلی حلقے سے 30 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ حیدرآباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گجویل پہنچنے کے بعد ازاں بھارت راشٹر سمیتی BRS کے سربراہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنا نامزدگی داخل کر دیا۔ BRS لیڈر جو 2014 اور 2018 میں گجویل سے منتخب ہوئے تھے، اپنے آبائی ضلع سدی پیٹ کے اسی حلقے سے تیسری مرتبہ انتخاب کے خواہاں ہیں۔ وہ کاماریڈی ضلع کے کاماریڈی حلقے سے بھی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے دوپہر میں کاماریڈی سے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد وہ دوپہر کو ایک جلسہ عام سے خطاب بھی کیا۔ کاماریڈی میں ریاستی کانگریس کے سربراہ ریونت ریڈی KCR سے مقابلہ کریں گے۔ ریونت ریڈی بھی کوڈنگل سے انتخاب لڑ رہے ہیں، جس حلقے کے وہ ماضی میں نمائندگی کر چکے ہیں۔ سن 2018 میں ریونت کو کوڈنگل سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ 2019 میں ملکاج گری سے لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ سن 2014 میں KCR کو گجویل سے 19,391 ووٹوں کے فرق سے اپنے قریبی حریف تلگو دیشم پارٹی کے V پرتاپ ریڈی کے خلاف منتخب کیا گیا تھا۔ BRS سربراہ نے 2018 میں 58,290 ووٹوں کی بھاری اکثریت کے ساتھ یہ سیٹ برقرار رکھی۔ ان کے قریبی حریف پرتاپ ریڈی تھے، جنہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا۔ کانگریس پارٹی نے مسلم ڈکلیریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ حیدرآباد کے سٹی کنونشن میں منعقد شدنی تقریب میں مسلم ڈکلیریشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بدعنوانیوں کا شکار وقف اراضیات کو ضبط کر لیا جائے گا، وقف اراضیات کا ڈیجیٹلائزیشن کیا جائے گا، اقلیتوں کے لیے خصوصی سب پلان کو یقینی بنایا جائے گا، مکان کے لیے اراضی کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی، اردو میڈیم ٹیچرز کے لیے خصوصی DSC منعقد کیا جائے گا، اقلیتوں کے لیے سالانہ 4,000 کروڑ روپے بجٹ مختص کرنے کے ساتھ ساتھ 1,000 کروڑ کے قرض دیے جائیں گے، MPhil مکمل کرنے والے اقلیتوں کو 5 لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی، مسلمانوں اور عیسائیوں کے قبرستانوں کے لیے خصوصی اراضی مختص کی جائے گی، نئے شادی شدہ جوڑوں کو 6,60,000 روپے کی مالی امداد کرنے کا بھی انہوں نے تیقن دیا۔ تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ آج ایک حادثے میں بال بال بچ گئے۔ ضلع نظام آباد کے آرمور اسمبلی حلقے میں BRS کے امیدوار جیون ریڈی کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے نکالی گئی ریلی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر KTR کھلی گاڑی میں جیون ریڈی اور دیگر کے ساتھ کھڑے تھے تو راستے میں برقی تار دیکھ کر ڈرائیور نے اچانک بریک لگائی اور KTR کے ساتھ دیگر قائدین آگے جا گرے۔ راجیہ سبھا MP سریش ریڈی جو اسی رتھ پر سوار تھے نیچے گر گئے۔ انہیں معمولی چوٹیں آئیں، جس سے ایک بڑا خطرہ ٹل گیا کیونکہ چوکس سیکورٹی اہلکاروں نے وزیر موصوف کو پکڑ لیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنوب مشرقی بحیرہ عرب، لکشدیپ خطہ اور مغربی خلیج بنگال کے درمیان ہوا کے کم دباؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے زیر اثر جنوبی ہندوستان کے کئی حصوں میں ہلکی سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش، کیرالہ، تمل ناڈو، کرناٹک اور جزائر انڈمان اور نکوبار میں بارش کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ شمالی مشرقی مانسون کی وجہ سے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں ہلکی سے بھاری بارش اور کئی مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ گرج چمک اور 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ منگل کو حیدرآباد بشمول کئی اضلاع میں 3 گھنٹے تک بارش ہوئی، بعض مقامات پر ہلکی اور بعض مقامات پر تیز بارش ہوئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے سوال کیا ہے کہ کانگریس قائدین کے گھروں پر IT کے دھاوے کس بات کا اشارہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پنگولیٹی، کل تملا اور اس سے پہلے بعض کانگریسی قائدین کے مکانات پر IT دھاوے کیے گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ BJP اور BRS کے قائدین کے گھروں پر IT کے دھاوے کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ریاست میں کانگریس کی سونامی آئے گی، اس بات کی اطلاع ملنے پر اس سونامی کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سونامی کی اطلاع سے مودی بھی پریشان ہیں۔ انہوں نے دھاووں کی مذمت کی اور کہا کہ 30 نومبر کو کانگریس کی سونامی میں بی جے پی اور BRS کا بہہ جانا یقینی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کے بہادر پورہ اسمبلی حلقے سے محمد مبین کو امیدوار بنایا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی MP نے محمد مبین کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مجلس نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 9 امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ آج آخری امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد مبین فی الحال GHMC میں مجلس کے کارپوریٹر ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گزشتہ ایک ہفتے سے ریاست کی 119 اسمبلی حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر امیدوار بھاری موٹر سائیکل ریلی، کار ریلی اور پد یاترا کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں حیدرآباد کے پٹن چیرو اسمبلی حلقے کے BJP امیدوار نے پرچہ نامزدگی کے وقت بلڈوزر کے ساتھ جلوس نکالا۔ ان کے جلوس میں 50 سے زائد بلڈوزر شامل تھے۔ اتر پردیش اور BJP زیر قیادت والی چند ریاستوں میں مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلاتے ہوئے ملک بھر کے مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں، اور آج تلنگانہ میں BJP کے امیدوار نندیشور گوڑ نے بھی بلڈوزر کے ساتھ ریلی نکال کر مسلمانوں میں بالواسطہ طور پر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس امیدوار P سرینیواس ریڈی کی قیام گاہوں پر IT کے عہدیداروں نے دھاوے کیے۔ سرینیواس ریڈی نے گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ ان کے مکانات پر IT حکام کی جانب سے چھاپے مارے جائیں گے۔ آج صبح تقریباً 3 بجے 8 گاڑیوں میں IT کے عہدیداروں کی ٹیمیں ان کے مکانات پہنچیں، جنہوں نے بیک وقت حیدرآباد کے نندگیری ہلز اور کھمم میں ان کے مکانات اور دفاتر پر چھاپے مارے۔ چھاپوں سے پہلے سرینیواس ریڈی اور ان کے عملے کے فون ضبط کر لیے گئے۔ ان چھاپوں کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ تلنگانہ میں جاریہ ماہ کی 30 تاریخ کو انتخابات ہونے والے ہیں، اور سرینیواس ریڈی نے گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ ان کے مکانات پر چھاپے مارے جانے والے ہیں۔ سرینیواس ریڈی جو تاجر ہیں، کانگریس کی انتخابی تشہیری کمیٹی کے معاون صدر نشین بھی بنائے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اسکوٹی پر 3 بچوں کے ساتھ میدک روانہ ہونے والی خاتون اور اس کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک لڑکی کرشماتی طور پر بچ گئی۔ یہ حادثہ آج صبح میدک ضلع کے کلکال علاقے میں اس وقت پیش آیا جب 3 بچوں کے ساتھ جانے والی خاتون کی اسکوٹی کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ تینوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ افراد حیدرآباد سے میدک کی سمت جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ میدک کے رام نگر علاقے سے تعلق رکھنے والی ملکہ سلطانہ نامی خاتون اپنی 2 لڑکیوں اور ایک لڑکے کے ساتھ حیدرآباد میں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اسکوٹی پر میدک واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا، جس میں ملکہ سلطانہ کے علاوہ 13 سالہ رقیہ اور 12 سالہ عدنان کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 8 سالہ رابعہ کرشماتی طور پر بچ گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ ملکہ سلطانہ کے شوہر کویت میں برسر روزگار ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے مقام حادثے کا معائنہ کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کرتے ہوئے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور جانچ شروع کر دی ہے۔ ہندوستان کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں اردو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ملک کے تقریباً ہر کونے میں بولی جاتی ہے اور اس کے جاننے والے دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہیں۔ عالمی یوم اردو ہر سال 9 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہے۔ ہندوستان میں اردو شیڈول زبان میں 8ویں نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر دہلی میں واقع آل انڈیا اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن 9 نومبر کو عالمی یوم اردو مناتی ہے، جس کے تحت ایک سالانہ مجلہ بھی شائع کیا جاتا ہے کہ یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ 9 نومبر سن 1877 سیالکوٹ کو پیدا ہوئے تھے۔ اردو شاعری میں ان کا کام 20ویں صدی کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ معروف قلمکار عبدالرشید طلحہ نعمانی کے مطابق 9 نومبر 20ویں صدی کے معروف مفکر، مایہ ناز فلسفی اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس دن بطور خاص محمد اقبال کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کے روشن کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن کو اب یوم اردو بھی کہا جانے لگا ہے، کیونکہ اقبال مرحوم نے اپنی زندہ و پائندہ شاعری کے ذریعے دنیا اردو میں ایسا انقلاب برپا کیا اور ایسی روح پھونکی جسے محبان اردو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اسرائیل حماس کی جنگ کو 33 دن ہو چکے ہیں، لیکن یہ جنگ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ اسرائیلی فوج نے اپنے حملے میں شدت پیدا کر دی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے
जंग बंदी से इनकार कर दिया है। इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 33 रोज से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली फौज गजा पट्टी में तेजी से हमले कर रही है, जिसके नतीजे में आम लोग भी भुगत रहे हैं। इसराइली फौज के हमले में अब तक 10,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। हमास को तबाह करने के मकसद के साथ इसराइल ने गजा पट्टी पर मुसलसल बमबारी और जमीनी हमलों से जवाबी कार्रवाई कर रही है। गजा में हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक 10,500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। सऊदी खवातीन एक के बाद दीगरे हर शोबे हयात में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। कई खवातीन मुआफिक पॉलिसीज़ भी उनकी हिम्मत अफजाई कर रही हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक एक सऊदी खातून रग़द अल दूसरी तेल और गैस के शोबे में कदम रखा है। उस शोबे में आने वाली ये पहली खातून इंजीनियर हैं। अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए रग़द अल दूसरी ने तेल और गैस के शोबे से मुंसलिक होने के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि वो 1 साल कबल इस शोबे से मुंसलिक हुई। तेल और गैस के कुओं की खुदवाई के शोबे में काम करने वाली पहली फील्ड इंजीनियर खातून है। सऊदी अरब में तेल और गैस का शोबा बुनियादी नौयत का है। यहाँ आमदनी के और भी ज़राए हैं जिन पर इन्हिसार किया जा सकता है, लेकिन सऊदी मईशत और सनद समेत जिंदगी के हर शोबे में इसकी ज़रूरत है। रग़द अल दूसरी ने कहा है कि इस शोबे में किरदार अदा करने की ख्वाहिश थी। सबसे बड़ा मसला दूर दराज मकामात पर तवील ड्यूटी के हवाले से पेश आया। रोजाना 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी बड़ा चैलेंज था। सऊदी खातून इंजीनियर का कहना था कि आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए मेरा पैगाम है, ये शोबा नया है लेकिन दरवाजे खुले हैं। अपने अहदाफ पूरे करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। के साथ ही PMI खबरें यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।